بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ اسکول میں رہتا ہوں، اس وجہ سے ظہر کی نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں، کیا کروں؟ دیکھیں، ایک عمومی بات میں کر رہا ہوں ان کے جواب کے علاوہ، کہ اسلام کے اندر نماز ایک ایسی چیز ہے جس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، جس پر کوئی عذر، کوئی مجبوری یا کوئی بھی چیز نہیں پیش کی جا سکتی۔ نماز فرض ہے جس کو پڑھنی پڑے گی۔ اب دو تین باتیں میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا جو عام طور پر نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک دو نماز ان سے چھوٹ جاتی ہے، پھر کوشش کرتے ہیں، پھر چھوٹ جاتی ہے۔ ان سے میں دو باتیں کہوں گا، دو چیزوں پر اگر وہ توجہ رکھے تو انشاءاللہ ان کی یہ دقت اور پریشانی ختم ہو جائے گی۔ ایک تو انہیں قرآن کریم کی یہ آیت یاد رکھنی چاہیے جو سورۃ الماعون میں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ بڑی ہلاکت، بڑی بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے، عن صلاتہم ساہون، الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز میں غفلت کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، اپنی نماز کو بھول جاتے ہیں، کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے بڑا ویل ہے، بڑی خرابی ہے، بڑی بربادی ہے۔ تو ایک تو انہیں قرآن کریم کی یہ آیت یاد رکھنی چاہیے کہ اس طرح ٹوٹ پھوٹ کر کے ایک پڑھی، دو نہیں پڑھی، پھر ایک پڑھی، ایسا نہیں، نماز کا پابند رہنا چاہیے۔ اور دوسرا میں ان کو ایک طریقہ بتاؤں گا جس کی وجہ سے انشاءاللہ اگر آپ اس طریقے کے اوپر عمل کرو گے تو بہت جلد یہ نماز جو چھوٹنے کا جو ایک آپ کو عذر رہتا ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو نماز آپ سے چھوٹ جائے، مثال کے طور پر فجر کی نماز میں آپ سے سستی ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھ پا رہے ہو، یا کبھی ظہر کی نماز آپ سے چھوٹ جاتی ہے، کبھی عصر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، پڑھتے ہو لیکن کبھی کبھی چھوٹ جاتی ہے، تو ایسے لوگوں سے کہوں گا کہ آپ جو نماز چھوٹ جائیں اس کی قضا ضرور پڑھیں۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز میں اٹھنا نہیں ہوا یا آنکھ کھلی لیکن واپس سو گئے اور پھر نماز قضا ہو گئی، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس فجر نماز کی بعد میں قضا کریں۔ اس طریقے سے اگر آپ کرتے رہیں کہ جو بھی نماز آپ سے چھوٹ رہی ہے آپ اس کی قضا پڑھ رہے ہو، قضا نماز پڑھ رہے ہو، قضا کر رہے ہو، تو پھر ایک مدت کے بعد آپ کے دل میں ایک فیلنگ ہوگی اور آپ کے دل پھر اس کی ادائیگی کی طرف بڑھے گا۔ دل میں یہ بات آٹومیٹکلی جائے گی کہ جب ہمیں نماز پڑھنی ہی ہے، جب مجھے قضا پڑھنی ہے تو بہتر ہے کہ میں اس کو بعد میں پڑھوں، اس سے بہتر ہے ابھی ادا پڑھ لیتا ہوں، زیادہ ثواب ملے گا، گناہ نہیں ملے گا۔ اور شیطان کے حوصلے، شیطان کے ارادے بھی کمزور ہوں گے۔ جب آپ ایک نماز کی قضا کرو گے تو پھر بندہ سوچے گا کہ جب مجھے پڑھنی ہی ہے تو ابھی پڑھوں۔ مثال کے طور پر اس کی مثال ایسی سمجھی جا سکتی ہے، کسی سے قرض لیا آپ نے ایک مہینے کے لیے، ایک مہینے میں آپ کو وہ پیسے ریٹرن کرنے تھے، واپس کرنے تھے، اب آپ کے پاس پڑے ہیں، آپ دے سکتے تھے لیکن آپ نے 2 مہینے کے بعد اس کو دیے واپس۔ تو جس کے دینے کی نیت ہوتی ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ یار 2 مہینے کے بعد دوں، اس سے بہتر ہے کہ ابھی ہی دے دوں تاکہ سامنے والے سے میرا ویوہار بھی صحیح رہے، میرا تعلق بھی صحیح رہے اور میں اپنی زبان میں فولڈ بھی نہ ہوں۔ تو پھر وہ وقت پر ادا کر دیتا ہے جو 2 مہینے کے بعد دینے والا ہوتا ہے۔ ایسے ہی نماز ہے، جب آپ اس کی لگاتار قضا کرو گے جو نماز آپ کی چھوٹ رہی ہے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کا دل گوارا نہیں کرے گا کہ نماز قضا کریں۔ آپ کے دل میں یہ فیلنگ ہوگی، آپ کا دل میں یہ احساس ہوگا کہ جب مجھے پڑھنی ہی ہے نماز بعد میں تو پھر اچانک کہ ابھی پڑھ لوں میں۔ تو بہرحال یہ دو چیزیں تھیں، اور جہاں تک جو دو چیزیں تھیں، اور جہاں تک سوال ہے ان کا جو انہوں نے پوچھا ہے کہ ظہر کی نماز میں اسکول میں رہتا ہوں تو کیسے نماز پڑھوں، نہیں پڑھ پاتا ہوں، ان سے میری گزارش ہے کہ ظہر کی نماز کی جو ٹائمنگ ہے، عام طور پر راجستھان میں یہ ٹائمنگ ہے کہ قریباً 12:18 پر 12:15 پر ظہر کی نماز کا وقت اسٹارٹ ہو جاتا ہے، شروع ہوتا ہے، اور وہ نماز کا وقت رہتا ہے تقریباً 4 بجے تک۔ جی 4 بجے تک وقت رہتا ہے۔ تو یہ جو زمانہ ہو گیا گویا کہ 3 گھنٹے اور 40 منٹ کی ٹائمنگ ہو گئی، یعنی ظہر کی نماز کا
پورا وقت اگر دیکھیں کہ کب نماز ادا ہو سکتی ہے تو 12:15 سے لے کر کے 4 بجے تک یہ بنتی ہیں قریباً 3 گھنٹے اور 40 منٹ، یعنی قریباً پونے 4 گھنٹے۔ تو پونے 4 گھنٹے میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو 10 منٹ آپ نکال نہیں پا رہے ہوں اسکول میں 12:18 سے لے کر کے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ 4 بجے تک کنٹینیو کلاسز ہی لگ رہی ہے یا آپ کو 10 منٹ کے لیے چھٹی نہیں مل رہی ہے۔ یقیناً اس کے بیچ میں ان پونے 4 گھنٹے میں 4 گھنٹے کی ایک لمبا وقت ہوتا ہے، 4 گھنٹے میں کھانے پینے کے لیے لنچ کا ٹائم بھی ہوتا ہوگا، یا کم سے کم پیشاب استنجا وغیرہ کرنے کے لیے بھی آپ کو چھٹی دی جاتی ہوگی 10 منٹ، اور نہیں بھی ملے تو بھی جب آپ کا پیریڈ ایک ختم ہو کر کے دوسرا اسٹارٹ ہو، اس کے بیچ میں یہ جو 4 گھنٹے کا ٹائم ہے، اس میں آپ اگر آپ کی مجبوری ہے تو جب چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں 4 گھنٹے کے اندر اندر، یعنی 12:15 سے 4 بجے تک آپ 10 منٹ کے لیے چھٹی لے کر کے جائیے اور باہر جا کر کے نماز پڑھیے۔ اور جہاں تک مصلی وغیرہ کی بات رہتی ہے، بہت سارے بچے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ وہاں مصلی نہیں ہوتا ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو ایک بتاؤں گا، ایک چھوٹا سا بیگ آتا ہے، ہلکا سا، بس پرس کی طرح ہوتا ہے، چھوٹا سا پرس کی طرح، اس کے اندر ایک مصلی آتا ہے جس کو سمیٹ کر کے اندر ڈالا جا سکتا ہے، اور وہ واٹر پروف بھی ہوتا ہے، ہلکا سا مصلی 200-250 روپے میں آن لائن آپ کو مل جائے گا۔ تو اس کو سمیٹ کر کے اس پرس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اور کسی بھی جگہ نماز پڑھتے وقت بچھاؤ، نماز پڑھو، اس کو واپس سمیٹ کر کے اندر رکھ دو۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز میں صرف 10 یا 12 منٹ 15 منٹ زیادہ سے زیادہ کھینچ کے لگتے ہیں، تو اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ آپ کو ٹائمنگ سب سے پہلے معلوم ہونی چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو شیڈول آتا ہے نماز کا، ایک ہر جگہ ایک چارٹ لگا ہوتا ہے نماز کی ٹائمنگ کا، آپ اس کا فوٹو کھینچ لیں، یا آج کل تو بہت سارے ایپس وغیرہ جس پر نماز کی ٹائمنگ کا ہوتا ہے، تو لمبے لمبے ٹائم ہوتے ہیں نماز کے، اس میں آپ کی اگر مجبوری ہے تو آپ پڑھیں۔ دیکھیں نماز آپ چاہے کسی بھی فیلڈ میں ہیں، میں ایسے کئی ڈرائیورز کو جانتا ہوں جو ٹرک ڈرائیور ہے، نماز کی پابندی کرتے ہیں، وہ انہیں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بائی پاس چل رہے ہیں یا شہر میں چل رہے ہیں، لیکن وہ سائیڈ میں لگاتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ نماز کے بڑے پابند ہیں، اور میں بڑا متاثر بھی ہوتا ہوں ان سے کہ یار کئی دفعے گاڑی لوڈ ہو رہی ہوتی ہے یا ایسی جگہ پر ہوتی ہے جو نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، لیکن ایسے ڈرائیورز کو میں جانتا ہوں، ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو آ کر کہتے ہیں کہ کبھی نماز نہیں چھوٹتی ہے۔ تو بہرحال آپ کو نماز چھوڑنی پڑے گی۔ یہ میں نے ظہر کی نماز کا وقت بتایا ہے، اب میں ساری نماز کا وقت بتا دیتا ہوں۔ راجستھان میں جو قریباً فجر کی نماز کا جو پورا ٹائم ہے وہ قریباً 1.5 گھنٹہ ہے، 1 گھنٹہ 25 منٹ، یعنی 5:40 پر صبح صادق ہوتی ہے، فجر کی نماز کا وقت اسٹارٹ ہوتا ہے، اور وہ رہتا ہے 7:05 تک، کہیں 7:05 7:08 7:10، یعنی کہ قریباً 1.5 گھنٹہ ہے فجر کی نماز کے لیے۔ تو اگر اللہ رب العزت چاہتے تو صرف 15 منٹ کا ہی وقت رکھتے، اس میں بھی ہمیں نماز پڑھنی پڑتی، لیکن اللہ رب العزت نے آسانی فرمائی کہ 1.5 گھنٹہ دیا ہے فجر کی نماز کے لیے۔ اب اگر کوئی مسلمان اس 1.5 گھنٹے میں سے 10 منٹ نہیں نکال پا رہا ہے تو وہ اس کی بد نصیبی ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت میں نے بتا دیا ہے، عصر کی نماز کا وقت 4 بجے شروع ہوتا ہے وہ، اور 5:30 ہے، بلکہ 5:35 تک رہتا ہے، یعنی قریباً اس میں بھی 1.5 گھنٹہ ہے، عصر کی نماز میں بھی 1.5 گھنٹے میں سے 10 منٹ نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ کبھی گاڑی چل رہی ہوتی ہے 10 منٹ میں شاید ٹائم نہیں ملتا، لیکن 1.5 گھنٹہ ایک لمبی مدت ہوتی ہے جس میں انسان کوئی بھی کام کر رہا ہو تو اس میں ریسٹ کرتا ہی کرتا ہے، چائے پینے کے لیے یا استنجا کرنے کے لیے، تو اس موقع پر نماز بھی ادا کر لی جائے تھوڑا ٹائمنگ کا خیال رکھتے ہوئے۔ مغرب کی نماز کا جو وقت ہے وہ 5:35 سے شروع ہو کر کے 7 بجے تک رہتا ہے، یعنی یہ بھی 1 گھنٹہ اور 25 منٹ، قریباً 1.5 گھنٹے کا وقت ہے۔ تو اس 1.5 گھنٹے میں سے 10 منٹ نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی کم سے کم جو وقت ہے ہر نماز کے لیے وہ 1.5 گھنٹہ کم سے کم ہے۔ 1.5 گھنٹے سے کم وقت کسی بھی نماز کا نہیں ہے، کم سے کم 1.5 گھنٹہ ہر نماز کا وقت ہے، بلکہ ظہر کی نماز میں تو 4 گھنٹے ہیں، باقی فجر کی نماز میں 1.5 گھنٹہ ہے، عصر کی نماز میں 1.5 گھنٹہ ہے، مغرب کی نماز میں 1.5 گھنٹہ ہے، اور عشاء کی نماز میں تو تقریباً 10 گھنٹے ملتے ہیں۔ عشاء کی نماز میں 7 بجے عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور صبح صادق تک یعنی 5:40 تک رہتا ہے، قریباً 10 ساڑھے 10 گھنٹے ہیں۔ تو یہ نالج ہونا چاہیے
اور اس نالج کے مطابق اپنے پاس چارٹ رکھنا چاہیے فون میں، یا آج کل آن لائن ایپس وغیرہ میں بہت ساری چیزیں موبائل میں ہی دکھائی دی جاتی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز پڑھنا چاہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ رب العزت نے بڑی آسانیاں پیدا کر رکھی ہے۔ ایک اور سوال جو عام طور پر اس حوالے سے مجھ سے پوچھا جاتا ہے، اسکول کے بچے ہو گئے یا ٹریول کرنے والے لوگ ہو گئے، ان کے استنجے کو لے کر کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے سرکاری اسکولز میں، پرائیویٹ اسکول میں تو آج کل ہوتی ہیں سویدھا پانی وغیرہ کی، کچھ سرکاری اسکولز میں بھی ہوتی ہے لیکن کچھ جگہ پر نہیں ہو، تو استنجے کو لے کر کے وہ تھوڑا پریشان رہتے ہیں۔ تو ان سے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ پیشاب کی چھینٹیں لگ جائے، یا کسی سے نماز کے لیے اسٹوڈنٹ سے عام طور پر ملاقات کرتا ہوں میں آف لائن، تو بچے کہتے ہیں کہ نماز میں پاک نہیں ہوں، نماز کے کپڑے نہیں ہیں۔ تو نماز جو پیشاب لگتا ہے وہ کم سے کم ہاتھ کے اندر جو اندر کی ڈلی ہوئی جو جگہ ہوتی ہے، یعنی قریباً 10 روپے کا سکہ سمجھ لیں آپ، 10 روپے کے سکے کے برابر اگر ناپاکی لگ جاتی ہے تو پھر اس کے ساتھ نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ یعنی پیشاب کے چھینٹے لگ گئے تو وہ 10 روپے کے سکے کے برابر پھیلے ہوئے ہیں، اتنی ناپاکی لگی ہے تو پھر نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ اس سے کم میں ہے تو نماز کی معافی نہیں ہے، نماز پڑھنی پڑے گی۔ ہاں، اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے، اس چیز سے انسان کو بچنا چاہیے، اس ناپاکی کو اپنے جسم پر نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک ایمان والے میں اور غیر ایمان والے میں یہی تو فرق ہے کہ ایمان والا پاک رہتا ہے اور غیر ایمان ناپاک رہتا ہے، اسے پاکی ناپاکی کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ تو اس سے کم اگر مجبوری میں کبھی آپ ٹریول کر رہے ہیں، ٹرین میں ہیں، سفر میں ہیں، اس سے کم ناپاکی ہے تو اس کے ساتھ، اس کی وجہ سے نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے کم ہے تو اس کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے نماز کے متعلق تمام نوجوان